السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اس وقت ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو گرمی کی تپش، موسم کا گرم ہونا، بارشوں کو نہ ہونا، اس کی وجہ سے انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور دوسری طرف بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے تناظر میں زرعی زمینوں پر رہائشی کالونیوں کا تعمیر کرنا، سوسائٹیز کا بننا۔ جہاں تک بات ہے بارش کے نہ ہونے کی اور گرمی کی تپش کی، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے صلح کر لیں۔ آج اللہ سے صلح کر لیں، اور آج اللہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ بہلول دانہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شہر میں بیٹھے تھے، تو وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ بزرگوں کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کرا رہا ہوں۔ کن کی صلح کرا رہے ہو؟ اللہ کی اور اس کی مخلوق کی۔ تو کہا کیا بنا؟ تو جواب دیا بھی اللہ تو مانتا ہے، پر یہ لوگ منانے کے لیے تیار نہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ عرش والا مان رہا ہے، فرش والے نہیں مانتے۔ کچھ دن گزرے، پھر دیکھا کہ وہی بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ پھر پوچھا بابا جی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی جو اللہ والوں کا کام ہے، صلح کرانا۔ کہا یہاں کیا نتیجہ نکلا؟ کہا اب یہ تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو بھائیو، آج اپنے رب سے صلح کر لیں۔ یہ گرمی، یہ تپش، یہ قحط سالی، یہ سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بارش کا نازل کرنا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ بے شمار آیات قرآنیہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سب میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اپنے رب سے صلح کر لیں تو انشاءاللہ یہ حالات آج بھی بدل سکتے ہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو خاص طور پر میں نے آج عرض کرنی ہے کہ آج کل ہر طرف دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر جگہ گھاس کو، جنگلوں کو، درختوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر چھوٹی جو اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند، جو جنگلی جانور ہیں، کافی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں وہ مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ تو کچھ اللہ کا خوف کیجئے۔ ایک طرف تو ہم گرمی کا رونا روتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی، پھر ہم آگ لگا کر اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، اور آس پاس کے علاقے جہاں آگ لگائی جاتی ہے تو ان کے علاقے میں بھی کافی تپش محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کافی گرم ہوا چلتی ہے، کافی گرمی محسوس ہوتی ہے، کہ لوگ آگ جلاتے ہیں، فصلوں کو یا جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو بھئی خدا را اس چیز سے پرہیز کریں۔ اللہ کی مخلوق کو جلانا، اللہ کی مخلوق کو ستانا، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا، بے زبانوں کو ستانا، یہ وجہ بھی بن سکتی ہے اللہ کی ناراضگی کی۔ ہمیں تو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بجائے معافی مانگنے کے اور اللہ کی مخلوق کو ستا رہے ہیں۔ تو بتائیے بارش کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ دوسری اہم بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ اس وقت ہمارے اکثر بڑے بڑے شہروں میں اکثر جگہ پر
یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ زرعی زمینوں کو سوسائٹیز میں، کالونیوں میں، ٹاؤنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ زمین جو ہر سال لاکھوں کروڑوں کی گندم اپنے ملک کے باسیوں کو، اپنے شہر کے باسیوں کو فراہم کرتی تھی، اب وہ زمین آہستہ آہستہ کالونیوں میں اور سوسائٹیز میں تبدیل ہو رہی ہے، وہاں رہائشی مکانات بن رہے ہیں، تعمیرات ہو رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ میرے عزیزوں چلتا رہا تو جس طرح ایک رپورٹ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، اس میں کہا گیا کہ بھی چند سالوں کے بعد پاکستان میں شدید قسم کا قحط آ سکتا ہے۔ یہ تو ایک اسباب ہیں، ایک آئیڈیا، ایک اندازے ہیں جو یقین نہیں ہے، 100% سچے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے حالات اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی، کام کرنا چھوڑ دیا، آسانیاں اور سہولتیں لینی شروع کر دیں، بجائے کوئی کاروبار کرنے کے، کوئی کام کرنے کے ہم نے اپنی جائیداد اور زمین کو بیچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ضرورت پڑی پھر زمین بیچ دی، وہ کھاتے رہے 2 سال 3 سال، سال گزر گیا، پھر کچھ عرصے بعد پھر اور زمین بیچ دی، کرتے کرتے نہ زمین رہی نہ جائیداد رہی، دیوالیہ ہو کر وہ گئے۔ تو خدا را اس چیز پر دھیان کیجئے، اس چیز پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ملک سے یہ ہریالی ختم ہو گئی، یہ فصل ختم ہو گئی، یہ اناج ختم ہو گیا، یہ فصلوں کا اگنا، یہ پھلوں کا آنا، اور یہ قدرتی طور پر جو اللہ نے ہمیں گندم اور مکی کی صورت میں جو فصل عطا کی ہے، یہ اگانی ہم نے ان کی زراعت کرنی چھوڑ دی، ختم ہو گئی، تو دیکھیے کہ ہمارا ملک کہاں پہنچ جائے گا اور ہم کن حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ 2 باتیں تھیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے عرض کی گئی ہیں۔ اللہ کرے یہ بات میرے اہل محبت تک، اہل دل تک یہ بات پہنچے، تو خدا را ایک تو جنگلات کو، فصلوں کو آگ لگانا چھوڑ دیں۔ کتنی ننھی جانیں، کتنے معصوم پرندے، بے زبان اللہ کی مخلوق اس آگ کی نظر ہوتی ہے، مر جاتے ہیں، بچے جل جاتے ہیں۔ اور دوسری جو زرعی زمینوں کو سوسائٹیز میں اور ٹاؤنوں میں تبدیل کرنے کا جو کاروبار شروع ہو چکا ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور ایک بہت بڑی تشویشناک صورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو باہمی اتفاق، اتحاد اور سلوک نصیب فرمائے۔ اللہ میرے ملک کی، میرے ملک کے باسیوں کی، پورے ملک کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔